بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حقوق و آداب طالب علم۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اہل علم اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اور ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتا ہے۔ علم و حکمت ایک قابل رشک چیز ہے۔ علم کی تلاش میں نکلنے سے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے اور علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ علم طلب کریں اور اپنے قول و عمل اور طلب علم کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود رکھیں۔ نمبر 2، عمدہ اخلاق و آداب سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ نمبر 3، علم حاصل کرنے سے حریص رہیں اور اپنے سے بڑے اور چھوٹے سب سے علم حاصل کریں۔ نمبر 4، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا علم سیکھیں تاکہ ثابت اور مستحکم ہوتا جائے۔ نمبر 5، علم توحید جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ نفع بخش ہے اسے سب سے پہلے حاصل کریں۔ نمبر 6، اپنی ہمت بلند رکھیں اور چند مسائل کی تحصیل پر قناعت نہ کریں۔ نمبر 7، اپنے علم پر عمل کریں ورنہ علم ساتھ چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ نمبر 8، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے باصلاحیت اور دیندار اساتذہ کا انتخاب کریں۔ نمبر 9، اساتذہ کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے احسان مند رہیں۔ نمبر 10، درس گاہ میں بیٹھتے ہوئے آداب مجلس کا خیال رکھیں۔ نمبر 11، علمی کتابیں خرید کر اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 12، اگر کسی سے عاریت پر کتاب لیں تو جلد از جلد واپس کر دیں اور عاریت دینے والے کا شکریہ ادا کریں، نیز اسے دعا دیں اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1، ضرر رسا علوم مثلا سحر، علم نجوم اور دست شناسی وغیرہ سیکھنے سے، کیونکہ یہ علوم انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، علم سیکھنے میں حیا یا تکبر کرنے سے۔ نمبر 3، حسد، خود پسندی اور تکبر و غرور سے۔ نمبر 4، شرک و بدعت پر مشتمل کتابیں پڑھنے سے۔ نمبر 5، حیا سوز اوریاں، فحش اور بیہودہ ناولیں اور میگزینیں پڑھنے سے۔ نمبر 6، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں کوتاہی و سستی سے۔ نمبر 7، علم حاصل کرنے میں محنت کرنا کل پر ٹالنے سے۔ نمبر 8، معمولی بیماری کی بنا پر سبق سے غائب ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔